واقعہ لکھا کہ مدینے پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے. مدینے پاک میں کالی عورت کیا کر رہی؟ جیسا مداری کھیل بتاتے نا, ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینے پاک میں, وہ کیا کر رہی؟ اور یہ اس زمانے کی بات ہے, پردے کا حکم آیا نہیں تھا. ساتھ میں کہو پردے کا حکم, سمجھو پردے کا حکم آیا. اب وہ مدینے پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے, حبشی عورت ہے, وہ کھیل بتا رہی ہے, اور او مدینے کے مرد بھی جمع ہے, عورتیں بھی جمع ہے, بچے بھی جمع ہے. یہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے, ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی, سب لوگ دیکھ رہے, مجھ کو بھی دیکھنا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے, اور حضرت عائشہ سننا, حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا, یعنی یہاں پر رکھا. عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی, ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے, اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے, اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی. اچانک آواز آئی, بھاگو. اچانک آواز آئی, بھاگو. بس یہ آواز کیا آئی, بھاگو بھاگو, کہ سب نے بھاگنا شروع کیا. عورتیں بھاگی, بچے بھاگے, مرد بھاگے. وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا, اور وہ بھی بھاگی, سب بھاگنے لگے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے, آگ تو نہیں لگی؟ آگ تو نہیں لگی, کچھ ہوا تو نہیں, سب بھاگ کیوں رہے؟ ہمارے نبی مسکرائے, کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں. کون آ رہے بھائی؟ ساتھ میں کہو کون آ رہے ہیں؟ عمر آ رہے, عمر. تو حضرت عائشہ نے یوں دیکھا, کہا اللہ کے رسول قسم سے عمر آ رہے, چلو ہم بھی بھاگے, چلو ہم بھی بھاگے. میں کہتا ہمارے نبی نے کہا ڈبہ ہے, انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے. بھئی صحیح ہے نا, سارا پاور یہیں سے تو سپلائی ہوا ہے, ہم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت عمر آئے نا, اب حضرت عمر کانپ رہے. بھئی نبی کے سامنے کون نہ کانپے؟ حضرت عمر آئے, کانپنے لگے. کہا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا, اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا, سب ایسے ہی بھاگے, میرا نام لے کر بھاگے, مجھ کو بدنام کر دے, میں نے کسی کو نہیں بھگایا. میرے دوستو ہمارے نبی نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا, کہا عمر اللہ نے تجھ کو وہ رعب اور دبدبا دیا جو اللہ کسی نبی کو عطا کرتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, ہمارے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر تجھ کو نبی بنا دیتا. اب بتاؤ عمر کا رعب دبدبا کیسا ہوگا. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنا ہے. ویسے ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو, محرم کے مہینے میں عمر کا بھی ذکر کرنا چاہیے, اس لیے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں. بھائی پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اب میرے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بھائی سب انگلی پر گنا بہت عجیب و غریب بات ہے. میں بتا رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, اور آپ کا رعب اور ایک سننا, سب لوگ بیٹھے, سب کی گردن جھکی ہوئی. ارے عمر کے سامنے کوئی بولے گا؟ آج کے چھوٹے موٹے بھائی کے سامنے کوئی نہیں بولتا. ارے بولتا, وہ اگر گلی سے گزرے کسی کو مارے, کہا جانے دے, ایک مارا اس کو بول دوسرا بھی تماچا مار لے, اس کے گلے کون لگے گا؟ بھائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں حضرت عمر جن کا ایمانی پاور, ایمانی اور روحانی پاور, حضرت عمر بیٹھے, بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, حضرت علی بھی قریب میں بیٹھے ہوئے. ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے. بھائی سننا, ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو, اور انہوں نے حضرت عمر کا کیسا امتحان لیا. میرے دوستو بوڑھے میاں, وہ بھی بڑے ہوں گے, صحابی ہوں گے, کہو رضی اللہ تعالیٰ, ان کا نام نہیں ملتا. وہ کھڑے ہو گئے, پورا سناٹا چھایا ہوا. کہا امیر المومنین عمر. حضرت عمر یوں دیکھے, کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اندر 8 باتیں ہیں, انگلی پر گننا. وہ بوڑھے میاں کیا کہتے ہیں, میرے اندر کتنی باتیں؟ 8 باتیں. میں 8 باتیں بتاتا ہوں, اس کے بعد عمر تو بتانا میں کیسا, عمر تو بتانا میں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے, بوڑھا میاں ہے, کہے گا میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں زکات بھی دیتا ہوں, میں حج بھی کرتا ہوں, میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا 8 باتیں بتا دے, سب کو فائدہ ہوگا, اور میں بتاؤں گا کہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو اس نے سب سے پہلی بات کہی, عمر امیر المومنین سنو, میرے اندر 8 باتیں. کہو کتنی باتیں؟ 8. کہا سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے جنت میں جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے, مجھے جنت میں جانے کی کوئی اچھا. حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلے, تو عجیب بولتا, جنت میں نہیں جانا. حضرت عمر دیکھنے لگے, کہا یہ تو پہلی بات ہے, تو دوسری تو سن, مجھے جہنم سے ڈر بھی نہیں لگتا. وہ اللہ نے جہنم بنائی ہوگی لیکن میں ڈرتا ورتا. حضرت عمر تھوڑے اوپر ہوئے, کہا بیٹھ بیٹھ عمر, 8 باتیں پوری ہوگی, اس سے پہلے تیرا غصہ نہیں آئے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. کہا کہ 2 باتیں تو نے عجیب کہی, نہ جنت کی تمنا نہ جہنم سے ڈرتا. کہا تیسری بات سن, کوئی مردہ جانور آتا نا میں کھا لیتا ہوں, مردے کو کیا کرتا ہوں, کھا لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ اکبر, مردہ کھاتا. کہا عمر غصے نہیں, 8 باتیں پوری ہوگی, ٹیمپر گرم مت کرو, ابھی تو 3 بات ہوئی. تو کہا چوتھی بات تو سن, میں بغیر دیکھے گواہی بھی دے دیتا ہوں.
कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता वोचता नहीं, गवाही दे देता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा गलत है, बूढ़े ने कहा सही है, बैठ मेरी बात सुन। इसलिए कि हमारी बात हुई है, मैं कितनी बातें बताऊंगा, 8, और अभी कितनी हुई, 4 हुई। अभी तो मैंने कहा जन्नत की तमन्ना नहीं, जहन्नम से डरता नहीं, मैं मुर्दे को खाता हूं और बगैर देखे गवाही देता। तो हजरत उमर ने कहा और कौन सी बात बाकी है? कहा 5वीं बात सुन। कोई फितना होता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा था, फितना होता तो बहुत प्यारा था। ये कौन सी बात हो गई? 5वीं। हजरत उमर ने गुस्सा पिया, कहा जल्दी जल्दी बोल, 6ठी बात बोल। कहा हक बात आती है तो मैं नफरत करता हूं, हक बात आती तो मैं नफरत करता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा फिर बदला तो कहा 7वीं बात सुन। अल्लाह की रहमत आती है तो भाग जाता हूं, अल्लाह की रहमत आती तो। और 8वीं बात का उमर जरा दिल खोल के सुन ले, यहूद और नसारा जो बोलते हैं मैं तस्दीक करता हूं, मैं कहता हूं सही बोलते, यहूद भी सही बोलता है और नसारा भी सही बोलते हैं। अब कहा कि मेरी 8 बातें पूरी हो गई, बता क्या करेगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या करेंगे? आप बताओ ना क्या करेंगे, क्या करेंगे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, कहा इतनी गलत गलत 8 बातें, मैं तो चाहता हूं कि फतवा दूं कि तू ईमान से निकल गया और कोड़े मार मार के तेरी बोटी बोटी कर दूं। ये कहकर हजरत उमर उठे और कोड़ा उठाया। हजरत अली खड़े हो गए, कहा मालन या उमर, उमर रुक जा, इसने वो 8 बातें कही है कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे निकल चुका है। इसने वो 8 बातें कही कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान हो गए कि ये मेरे और तेरे से आगे निकल गया और 8 बातें। हजरत अली ने कहा सुनो, मैं इनकी 8 बातों का जवाब देता, ये कुरान की रोशनी में। भाई किसकी रोशनी में? अब सुनना, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये बूढ़े मियां ने सबसे पहले कहा मुझे जन्नत की कोई तमन्ना नहीं। हजरत अली फरमाते सही कहा, सही कहा, इसको जन्नत की तमन्ना नहीं, इसको जन्नत के पैदा करने वाले खुदा की तमन्ना है। भाई जन्नत की तमन्ना नहीं, जन्नत के पैदा करने वाले अल्लाह। और कहो हमको भी तो वही तमन्ना है। भाई अल्लाह को देखने की किसको किसको तमन्ना है? कहो ना मेरे दोस्तों। हजरत राबिया बसरिया कहती जन्नत मिले न मिले, एक बार खुदा का दीदार मिले तो सब कुछ मिल गया। और अल्लाह कहता है तुम लोग मुझे देखोगे, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है कयामत में तुम मेरा दीदार करोगे। अल्लाह वो जलवा हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ने फरमाया वुजूहु यौमइदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह फरमाते कयामत के दिन मेरा दीदार होगा। अल्लाह ये दीदार सबको नसीब फरमाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा दूसरी बात भी इसकी बराबर, ये जहन्नम से डरता नहीं। भाई जहन्नम से डरता नहीं, ये जहन्नम के पैदा करने वाले से डरता है, और जो उससे डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत ही नहीं है। अरे सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अल्लाह से डरो, फिर जहन्नम से डरने की जरूरत। भाई कुरान करीम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ाती व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते मुसलमानों अगर तुम मुझसे डरे जैसे डरने का हक है, तुम मरते जाओगे, मैं तुम्हें कलमा देता जाऊंगा। तो जो अल्लाह से डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा वो तीसरी बात कहता है मुर्दे को खाता है। भाई तीसरी बात यही थी ना, मुर्दे को। तो हज़रत अली ने हंसते हंसते कहा वो तो तुम भी खाते हो। उमर को क्या कहा? तुम भी? तो उमर ने कहा मैं मुर्दा खाता। अली ने कहा मैं भी खाता। अब हज़रत उमर भी हैरान, कहा कि मुर्दा खाता, ये खाता, मैं भी खाता। कहा हाँ, मछली खाते हो कि नहीं खाते हो? मछली कैसे खाते हो? घर में जिंदा आती है। अरे अहमदाबाद में जिंदा ही रहती मछली, कैसी रहती है? और कुरान भी कहता है कि मछली मुर्दा है फिर भी खाओ। अरे कुरान में है कि नहीं? 7वें पारे में अल्लाह ने फरमाया खाओ। अल्लाह ने कहा खाओ भी और पिकनिक पर भी ले जाओ। अल्लाह ने कहा, भाई अल्लाह कहता, पारा नंबर 7, अल्लाह ने फरमाया उहिल्ला लकुम सैदुल बहर व तामुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा। भाई है कि नहीं कुरान करीम में? अच्छा चौथी बात उसने क्या कहा था? आपको याद है? भूल गए? क्या कहा था? मैं बगैर देखे मैं कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता नहीं, ऐसे ही गवाही देता। हजरत अली ने कहा बिल्कुल सही कहा, हम सब बगैर देखे गवाही देते। हम में से किसी ने अल्लाह को देखा नहीं, सब कहते अल्लाह है। अरे भाई किसी ने देखा अल्लाह को? लेकिन हम सब कहते अल्लाह है और अल्लाह एक है। कहो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितनी बातें हो गई? 4। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा इसने 5वीं बात कही फितना आता है तो इसको प्यार आता है। हजरत अली ने कहा सबको होता, इसलिए कि फितना का माने माल और औलाद। भाई फितना के माने माल और माल और औलाद से प्यार है कि नहीं? अरे बीवी बच्चों से प्यार है कि नहीं? अहमदाबाद में लगता है किसी को पैसे वैसे से कोई लेना देना नहीं है।
بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد. قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ، تیری اولاد بھی فتنہ، اور فتنوں سے سب کو محبت ہے. کتنی؟ 5. اور چھٹی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں. حضرت علی نے کہا سب کرتے ہیں. حق کے معنی موت، اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں. بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی، آپ کے اوپر. بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ، تو میں بھی کہوں گا بھائی رہنے نا، صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا. بھائی حق کوئی حق موت ہے، اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا، موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا. اچھا 7ویں بات سننا. اس نے 7ویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے. اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے. رحمت کے معنی بارش. اب بارش ابھی آوے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے، کوئی دکان کے سائے میں، کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا میری رحمت ہے، بارش میری رحمت ہے. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے، اور رحمت سے سب لوگ. اور آخری بات جو اس نے کہی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے. کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی، لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح، جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی. حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا، عیسائی سچا. حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے. ارے یہ سچ ہے. ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے. وہ بھی سچ بولتے ہیں. ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں، صحیح. عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں، صحیح. ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے، حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ. اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ میرے دوستو یہ دل کو ہلا دینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو ایک صبح ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش، چہرے پر اتنی رونق، چہرے پر وہ ماں کے چہرے پر چمک. کون؟ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہے، اور فجر کی نماز کے بعد دوڑے دوڑے اپنے ابا کے پاس جا رہی. کون ابا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہی. اور حضرت عائشہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ابا تھوڑی دیر کے لیے میرا ایک خواب تو سنو. آج میں نے بہت پیارا خواب دیکھا. جن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑے پیار سے فرمایا بیٹی عائشہ کون سا خواب دیکھا کہ اتنے چہرے پر خوشی خوشی نظر آتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تو اتنا پیارا خواب دیکھا کہ میں سو رہی ہوں اور میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان پر چاند ہے اور وہ چاند اتنا چمکتا. عائشہ نے فرمایا میرے ابا جان میں نے اتنا چمکتا ہوا چاند نہیں دیکھا کہ وہ چاند اتنا چمکتا تھا کہ آسمان پر بھی روشنی تھی، زمین پر بھی روشنی تھی، بادلوں پر بھی روشنی تھی. اور حضرت عائشہ فرماتی مجھے ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور وہ چاند کی وجہ سے خدا کا عرش بھی چمک رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آسمان پر چاند دیکھا. ابا جان میرا خواب تو سنو. میں نے چاند دیکھا، وہ چاند تھا جس نے آسمانوں پر روشنی، جس کی وجہ سے زمین پر روشنی، جس کی وجہ سے بادلوں میں روشنی. حضرت عائشہ فرماتی وہ چاند آسمان پر ایسا چمکتا تھا کہ لگتا تھا کہ اللہ کا عرش بھی چاند کی وجہ سے چمکتا. حضرت عائشہ فرماتی میرے ابا جان میں نے خواب میں آسمان پر چاند دیکھا، لیکن ابا جان سنو تھوڑی دیر میں وہ چاند اترنے لگا. حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ چاند نیچے اترنے لگا تو میں وہ چاند کو پکڑنے لگی. وہ چاند آنے لگا. عائشہ فرماتی میں نے اس چاند کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ چاند لڑکتا وہ تو میرے گود میں آ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ میرے گود میں آیا تو میرا پورا بدن چمکنے لگا، میرا پورا گھر چمکنے لگا، میرے گھر کا آنگن چمکنے لگا. ارے مجھے ایسا لگا پورا مدینہ چمکنے لگا. حضرت عائشہ پھر فرماتی میرے ابا جان سنو ابھی خواب پورا نہیں ہوا. پہلے وہ چاند آسمان پر تھا تو آسمان چمکا، پھر میرے گود میں آیا تو مدینہ چمکا. پھر میں نے دیکھا کہ وہی چاند میرے قدموں کے نیچے چلا گیا. اور جب میرے قدموں کے نیچے چلا گیا تو مجھے ایسا لگا کہ پوری دنیا چمک رہی. میرا ابا جان کتنا اچھا خواب تھا کہ کبھی تو چاند آسمان پر تھا، کبھی وہ چاند میرے گود
میں تھا اور کبھی وہ چاند میرے قدموں کے نیچے تھا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت عائشہ نے یہ خواب بتایا۔ صدیق اکبر ایسا روئے آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے۔ میرے دوستو داڑھی سے آنسو، تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ ابا جان، بھائی وہ تو حضرت عائشہ کو خواب بتا رہی تھی چہرے کو جھکا کر، جب ابا جان کا چہرہ دیکھا تو کہا ابا جان انت تبکی، ابا جان آپ روتے ہو؟ میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا ابا جان، میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا کہ وہ چاند آسمان پر تھا تو آسمان چمکا، وہ چاند میری گود میں تھا تو مدینہ چمکا، اور جب میرے قدموں کے نیچے گیا تو دنیا چمکی، اور آپ روتے ہو۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بیٹی اگر تعبیر بتاؤں گا تو تو یہاں سے اٹھ بھی نہیں پائے گی۔ کیا فرمایا؟ اگر خواب مطلب بتاؤں گا تو یہاں سے اٹھ بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابا جان آپ کو احسان ہوگا، آپ کو محمد کا واسطہ، میرے نبی کا واسطہ مجھے بتا تو دو، اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ میرے دوستو سننا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آتے گئے اور فرمایا بیٹی عائشہ وہ چاند نہیں تھا، وہ ہمارے آقا کا مکھڑا مبارک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، وہ چاند آسمانوں پر تھا، اس سے اشارہ تھا۔ اللہ فرماتے میرے محبوب کو میں نے عرش پر بلایا اور ان کے قدم مبارک سے اللہ فرماتے میں نے اپنے عرش کو بھی چمکا دیا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ فرماتے وہی چاند تیری گود میں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ان کے نکاح میں گئی اور مدینہ منورہ چمک گیا، مدینے کا نام بدل گیا، مدینے کی شان بدل گئی، اور وہی چاند تیرے قدموں کے نیچے آیا۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ہمارے نبی کا وقت قریب آیا اور تیرے ہی کمرے میں ان کو دفن کیا جائے گا، ان کا روضہ مبارکہ بنایا جائے گا، ان کا مزار مبارک بنایا جائے گا۔ سننا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میرے ابا کیا یہ خواب بتاتا ہے کہ میرے نبی ہم سے جدا ہو جائیں گے، میرے نبی ہم سے رخصت ہو جائیں گے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں بیٹی۔ تو بیٹی حضرت عائشہ نے فرمایا جب ہمارے نبی چلے جائیں گے تو عائشہ پر کیا گزرے گی؟ تو فرمایا تو اس کی فکر کرتی عائشہ پر کیا گزرے گی؟ ارے نبی چلے جائیں گے تو اس امت پر کیا گزرے گی؟ اس لیے کہ اگر نبی نے تجھ سے محبت کی ہے تو نبی نے اس امت سے بھی تو پیار کیا ہے۔ میرے دوستو حضرت عائشہ رو پڑی اور روتے روتے کیا فرمایا؟ سننا، روتے روتے کیا فرمایا؟ ابا جان ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، خواب تو میں نے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ وہ چاند میرے نبی تھے، تو اللہ نے میرے نبی کو خواب میں چاند کی شکل میں کیوں بتایا، سورج کی شکل میں کیوں نہیں بتایا؟ بھائی سوال سمجھ میں آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ابا جان، میرے ابا جان یعنی حضرت ابو بکر صدیق میرے ابا جان، اگر اللہ تعالیٰ کو خواب میں میرے نبی کی شکل مجھے بتانی تھی تو چاند کی شکل میں اللہ نے کیوں بتایا؟ چاند آسمان پر تھا، چاند میری گود میں تھا، چاند میرے قدموں کے نیچے تھا، چاند کی شکل میں کیوں بتایا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو سورج کی شکل میں کیوں نہیں بتایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا اچھلتا ہوا اور ایسا پیارا جواب عنایت فرمایا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے عائشہ، اے میری بیٹی عائشہ، سورج نکلتا ہے جب اجالا ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے جب اجالا ہوتا ہے اور اجالے میں اجالے کو بڑھاتا ہے، لیکن عائشہ چاند رات کو اندھیرے میں نکلتا ہے، رات میں اندھیرے میں چاند نکلتا ہے، اور جب چاند نکلتا ہے تو بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب ہو جاتی ہے، بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب چاند ہے، میرا محبوب چاند ہے جو اس وقت مکہ میں آیا، کہو اس وقت مکہ میں آیا جب عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، جب لڑکی کو زمین میں دفنایا جاتا تھا، جب میرے دوستوں زناکاری عام تھی، جب شراب پینا عام تھا، میرے دوستوں مکے میں اندھیرا تھا، اللہ نے اس چاند کو بھیجا جس نے بھٹکے ہوئے صحابہ کو جنت کا دروازہ بتا دیا۔ میرے پیارے دوستوں، اب میرے دوستوں سننا، یہ کن کا خواب تھا حضرت؟ اب میرے دوستوں ایک صبح اور ہو رہی ہے، ساتھ میں کہو ایک صبح۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم جلد از جلد اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ایک صبح اور ہو رہی، بھائی ساتھ میں کہو ایک صبح اور ہو رہی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد، بھائی صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا، کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فجر کی نماز کے بعد اپنے ابا کے پاس آئی اور کہا ابا میں نے خواب دیکھا۔ اے ابا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابا جان، میرے آقا، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی فرماتی میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیا خواب دیکھا؟ فرماتی میں نے خواب دیکھا میں قرآن پڑھ رہی ہوں۔ سننا، فرماتی میں قرآن، ساتھ میں بولو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی کہ میں قرآن
ہاں حضرت فاطمہ فرماتی ابا جان میں نے خواب میں دیکھا میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور قرآن پڑھے جا رہی ہوں اور وہ قرآن اتنا چمکتا کہ اس قرآن کریم کی وجہ سے سامنے والی چیزیں چمک رہی، پیچھے والی چیزیں چمک رہی، دائیں والی چیزیں چمک رہی، بائیں والی چیزیں چمک رہی، اوپر بھی چمک ہے نیچے بھی چمک ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابا جان میں قرآن پڑھ رہی لیکن میں نے اچانک دیکھا کہ قرآن کا ایک ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا، دوسرا ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا، تیسرا ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا۔ حضرت فاطمہ فرماتی گئی ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا بیٹی فاطمہ بیٹی فاطمہ بیٹی فاطمہ یہ خواب میں تجھے بتایا گیا وہ دن بہت قریب ہے جیسے قرآن کا ورق اٹھا ہے تیرے ابا بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تیرے ابا بھی دنیا سے رخصت ہونے والے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا لیکن وہ تو قرآن تھا، وہ تو قرآن تھا، آپ تو میرے ابا ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اگر مجھے دیکھنا ہو تو قرآن دیکھ لو اور قرآن کو دیکھنا ہو تو نبی کو دیکھ لو۔ ساتھ میں کہو سبحان اللہ۔ نبی کو دیکھو تو قرآن نظر آئے، قرآن کو دیکھو تو ہمارے نبی نظر آئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی کا نام ختم نہیں ہو سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسی طرح قرآن کریم کے حرف کو بھی نہ کوئی گھٹا سکتا نہ کوئی بڑھا سکتا اور نہ قیامت تک کوئی اسے مٹا سکتا۔ میرے دوستو ابھی سنتے جا رہے یہ خواب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بھائی سنا آپ نے؟ اب ایک اور خواب سنو پھر ہم اصل بات پر آتے ہیں، اس کے بعد بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ سب کہہ دو انشاءاللہ۔ یہاں سے اٹھیں گے تو میرے دوستو وہ دو آنسو لے کر نکلیں گے، ایک اللہ کے خوف کا اور ایک نبی کی محبت کا۔ ایک آنسو سے جہنم بجھے گی اور دوسرے آنسو سے محمد کے صدقے میں جنت کا دروازہ کھلے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کر کے کہو انشاءاللہ۔ میرے دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خواب آپ نے سنا، حضرت فاطمہ کا خواب آپ نے سنا، تیسری صبح ہو رہی، ارے کہو تیسری صبح ہو رہی، اور دو معصوم بچے حضرت حسن اور حسین، کہو دو معصوم بچے حضرت حسن اور حسین دونوں کے دونوں اپنی ماں کے پاس صبح صبح میں اماں فاطمہ اماں فاطمہ اماں فاطمہ، حسن بھی ہے حسین بھی ہے، اور دونوں آ کر کہتے کہ حسن کہتے میں نے رات کو خواب دیکھا تو میں نے حسین کو بتایا، تو حسین کہتا میں نے بھی وہی خواب دیکھا، تو ہم دونوں وہی خواب لے کر ہماری ماں فاطمہ کے پاس آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں معصوم بچوں کو گلے لگایا اور کہا عجیب بات ہے جو خواب حسن نے کہا وہی خواب حسین نے دیکھا، ارے مجھے بتاؤ تو صحیح تم دونوں نے خواب کیا دیکھا؟ حضرت حسن اور حسین نے خواب بتانا شروع کیا۔ فرمایا حضرت حسن اور حسین نے فرمایا اماں جان ہم نے خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک تختہ ہے اور نور والا تختہ وہ آگے آگے چل رہا ہے اور سارے مدینے کے لوگ پیچھے پیچھے جا رہے، وہ آگے آگے چل رہا، مدینے کے لوگ پیچھے جا رہے۔ حسن اور حسین نے فرمایا ہم نے دیکھا آسمان کھلا اور وہ نور والا تختہ اوپر چلا گیا اور وہ جتنے پیچھے جا رہے تھے وہ واپس آ گئے۔ بس حسن اور حسین نے یہ خواب بتایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بیٹے حسن بیٹے حسین مجھے خواب سمجھ میں نہیں آیا، جاؤ اپنے نانا کے پاس جاؤ اور نانا کو جا کے خواب بتا دو۔ میرے دوستو حسن اور حسین دونوں نواز تھے، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر خواب بتایا کہ ہم نے نورانی تختے کو دیکھا جو آگے آگے چلتا تھا، ہم پیچھے پیچھے چلتے تھے، ہمارے نبی نے دونوں نوازوں کو گلے لگایا اور کہا وہ نورانی تختہ نہیں تھا وہ میں تھا، میں آگے ہوں یہ صحابہ پیچھے، لیکن وہ دن قریب ہے میں اللہ کی ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا، میں اللہ کی ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا۔ میرے دوستو اب میں اس گھڑی پر آتا ہوں، یہ سارے خواب میں نے اس لیے بتائے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے میرے دوستو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چاند کی شکل میں بتایا، کہہ دو اس چاند سے بڑھ کر کوئی چاند نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن کی شکل میں بتایا، میں نے کہا قرآن دیکھو تو نبی کی صورت نظر آئے، نبی دیکھو تو قرآن نظر آئے، اور پھر میرے دوستو نورانی تختے کی شکل میں نظر آئے، کہہ دو ہمارے آقا کے نور سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نور نہیں ہو سکتا۔ اب میرے دوستو میں آخری اس موڑ پر آتا ہوں جس پر ہم کو بات ختم کرنا ہے، بہت توجہ کے ساتھ سننا اور ارادہ کرو گے نا انشاءاللہ۔ میرے پیارے دوستو میں آپ کو ایک جھلک بتاؤں، یہاں مدینہ پاک میں ربیع الاول کا مہینہ، کہو ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن ہے۔ میرے دوستو وہ عجیب گھڑی آئی جب مدینہ پاک میں یہ آواز آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اور میرے دوستو تھوڑی دیر میں مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بھائی سب ساتھ میں توجہ کے ساتھ کہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ، بھائی ساتھ میں کہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا۔ اور میرے دوستو آپ تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اگر ہمارے گھر میں ہماری ماں کا جنازہ رکھا ہو، ہمارے بوڑھے باپ کا جنازہ رکھا ہو،
हमारे दादा का या चाचा का जनाजा रखा हो, बताओ आदमी उस वक्त खाना खाएगा भाई, पानी पिएगा और दिल कैसा धड़कता होगा। अरे मेरे दोस्तों, बल्कि कदम कदम पर एक जमाना गुजर जाता, लेकिन खाते खाते अगर माँ का जनाजा याद आ जाए, बेटा लुकमे को वापस रख देता। अगर बाप मरहूम का जनाजा याद आ जाए, बेटा खाना पीना बंद कर देता। मेरे दोस्तों, जब हमारा यह हाल है कि हमारे रिश्तेदारों की मौत हमें याद आए, तो मेरे दोस्तों हम बेचैन हो जाते, बेकरार हो जाते। मेरे दोस्तों, इससे अंदाजा लगाओ कि जब हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा होगा, तो वो सहाबा जो नबी से माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे, वो सहाबा जो नबी से बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे, अरे वो सहाबा की बात क्या करूं मेरे दोस्तों, वो सहाबिया, वो औरत जो उहद के मैदान में जा रही है, उहद के मैदान में जा रही। किसी आने वाले ने कहा, ए बहन कहां जा रही, तेरा बेटा शहीद हो गया। तो वो अल्लाह की बंदी कहती है, हाँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे मालूम पड़ा मेरा बेटा शहीद हो गया, लेकिन ये बताओ मेरे नबी को तो कोई कांटा नहीं चुभा, वो औरत आगे बढ़ रही। किसी ने कहा, ए बहन तेरे शोहर का इंतकाल हो गया। फरमाती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बताओ मेरे नबी को तो कोई कांटा नहीं चुभा। अभी आगे बढ़ती है, कोई कहता तेरे भाई का इंतकाल हो गया, तेरे भाई शहीद हो गए। वो औरत कहती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे नबी का क्या हाल है। वो आगे बढ़ती, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नजर आता, वो औरत दूर से कहती कुल्लु मुसीबत बादा का जुललू, ए नबी आपका चेहरा देखा तो मैं सारे गमों को भूल चुकी हूं। मेरे दोस्तों, कैसा ईमान होगा, सोचो ना उस औरत का कैसा ईमान होगा। अरे मेरे दोस्तों, वो औरत से बढ़कर कौन सी औरत होगी जो अपना दूध पीता बच्चा, अरे मेरे दोस्तों दूध पीता बच्चा अब मां अपने सीने से लगाइए, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती, मेरे नबी आपने तबूक में जाने के लिए ऐलान किया, आपने लोगों से माल मांगा, मेरे पास माल नहीं, मैं अपने बच्चे को लेकर आपके पास आई हूं, ये बच्चे को ले लो, ये मेरे नबी ये बच्चे को ले लो। हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, तेरा दूध पीते बच्चे को ले जाकर मैं क्या करूंगा, ये तो न घोड़े पर बैठेगा, न ऊंट पर बैठेगा, न तो ये मेरे किसी काम आएगा, न ये दौड़ेगा, न ये मेरा साथ देगा। अरे मेरे दोस्तों, वो अल्लाह की वलिया, वो सहाबिया कहती, मेरे नबी इतना तो मैं भी जानती हूं, ये मेरा दूध पीता बच्चा, मैं जानती हूं मेरा दूध पीता बच्चा ये आपके साथ कुछ भी काम नहीं करेगा, ये दौड़ेगा भी नहीं, ये चलेगा भी नहीं, लेकिन एक काम जरूर करेगा, मेरा दूध पीता बच्चा एक काम जरूर करेगा। हमारे नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, अल्लाह की बंदी मेरी बहन ये क्या काम करेगा। फरमाई उस औरत ने क्या फरमाया, हाँ मेरा बच्चा एक काम जरूर करेगा, जब दुश्मनों की तरफ से आपके ऊपर तीर आए, मेरे बच्चे को आगे कर देना, मेरा बच्चा जाए ये तो गवारा, लेकिन आपको आंच लगे ये हम गवारा नहीं कर सकते, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूं, मेरे दोस्तों, जब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, मैं जरा जल्दी बता रहा हूं, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक, मेरे दोस्तों मदीने में खबर फैली, एक सहाबी जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, कहो क्या नाम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, वो खजूर के दरख्त पर है, खजूर तोड़ रहे अपने बाग में, खजूर के दरख्त पर खजूर तोड़ रहे, कान में आवाज आई, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। मेरे दोस्तों, पांव फिसला, खजूर के दरख्त से नीचे गिरे। अरे गिरने वाला कभी हाथ की चोट को देखता, कभी पांव की चोट को देखता, लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने ना हाथों को देखा ना पांव को देखा, दोनों हाथ उठाए और कहा, अल्लाह मुझे अंधा बना दे, अल्लाह मुझे अंधा बना दे, इसलिए कि आज तक इन आंखों से नबी को देखा करता था, अब नबी न रहे तो आंखों की क्या जरूरत है। मेरे दोस्तों, दुआ कबूल होती है, फिर कहते अल्लाह मुझे बहरा बना दे, मेरी कान की शनवाई छीन ले, इसलिए कि आज तक मेरे नबी की प्यारी प्यारी हदीस को सुना करता था, अब वो न रहे तो कान की क्या जरूरत है। अरे मेरे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, आंखों की रोशनी खत्म हो गई, कान की शनवाई खत्म हो गई, दिखता नहीं, सुन नहीं सकते, और इसी हाल में इधर उधर हाथ करते करते अपने घर पर जाते। जब घर वाले देखते कि गए थे तो देखते थे, गए थे तो सुनते थे, अभी आंख भी नहीं कान भी नहीं। घर वाले कहते, हिला हिला कर कहते, अब्दुल्ला क्या हो गया, तेरी आंख कहां गई, तेरे कान की ताकत कहां गई। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, ए घर वालों फिक्र मत करो, मेरा काम हो गया। कहो सुभान अल्लाह। फरमाते, घर वालों फिक्र मत करो, मेरा काम हो गया। घर वालों ने कहा, अंधे हो गए तो काम हो गया, बहरे हो गए तो काम हो गया। कहा, अल्लाह की कसम काम हो गया, कयामत में मेरा नबी नूर के मिंबर पर होगा, कयामत में मेरा नबी नूर के मिंबर पर होगा, और मुझे पूछेगा अब्दुल्ला, मुझे पूछे अब्दुल्ला क्या लेकर आया, मैं कहूंगा मेरे प्यारे नबी कुछ नहीं लेकर आया, आपकी मोहब्बत में आंख और कान को लुटा कर आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अंदाजा लगाओ कि मदीने का वो दिन कैसा दिन होगा जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद का वो हाल है।
اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا کہ نہیں سنا؟ ارے کہو سنا کہ نہیں سنا؟ یہاں نبی کا مبارک جنازہ رکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر نکلے، کہا کون کہتا میں یقول، کون کہتا میرے محمد کا انتقال ہوا، کون کہتا میرے نبی کا انتقال ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ، کوئی کہنا مت میرے نبی کا انتقال ہوا، عمر سب برداشت کرے گا، لیکن کوئی محمد کے انتقال کی خبر دے گا، عمر ابھی ننگی تلوار سے اسے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ میرے دوستو کیا محبت ہوگی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، عمر اپنی بیوی کی محبت میں کبھی اس طرح نکلے؟ ماں کی محبت میں نکلے؟ ارے بولو نا، نکلے؟ باپ کی محبت میں نکلے؟ لیکن آج وہ نبی کی محبت ایسی دل میں تھی کہ سننا برداشت نہیں کرتے کہ میرے نبی کا وصال ہو گیا۔ ارے میرے دوستو وہ حضرت انس، کون حضرت؟ جنہوں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آئے، مبارک جنازے کو دیکھا، چہرے انور کو دیکھا، چادر کو رکھا اور باہر نکلے، اور 20 سال کے حضرت انس جنہوں نے 10 سال نبی پاک کی خدمت کی، فرماتے ہیں مدینہ والوں مت کہنا کہ میرے نبی کا انتقال ہوا، اس لیے کہ اس وقت ان کے چہرے پر نور نظر آتا ہے، اس وقت ان کے چہرے پر نور نظر آتا، آسمان کی طرف اٹھتا، مت کہنا، کوئی نہ کہنا۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی گلی میں جا رہے اور دودھ پیتے بچے رو رہے، دودھ پیتے بچے رو رہے، ادھر رو رہا، ادھر رو رہا، ادھر رو رہا۔ حضرت انس نے کہا یہ مائیں دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ ارے یہ بچوں کو مائیں دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ ساری ماؤں نے کہا نبی کے انتقال کی خبر آئی، بچوں نے دودھ پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میرے پیارو، اب میں اس اصل موڑ پر آتا ہوں۔ حضرت انس وہیں بیٹھ گئے۔ کہاں پر بیٹھ گئے؟ گلی میں بیٹھ گئے، اور اب اٹھنے کی طاقت نہیں۔ 20 سال کے جوان ہیں، اپنے آپ کو گھسیٹتے گھسیٹتے آتے اور آ کر کیا کرتے؟ میرے دوستوں، جب ہمارے نبی کے مبارک جنازے کے پاس آتے تو جنازے کی وہ چادر مبارک کو ہٹاتے اور ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کیا کہتے؟ ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کیا کہتے؟ میرے نبی مجھے معاف کر دینا، میرے نبی مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ مجھے اتنا جلدی یتیم بنا کر چلے جاؤ گے۔ اے میرے نبی، 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی، 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی، اور اللہ کی قسم 10 سال میں آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، آپ کبھی مجھ پر ناراض نہیں ہوئے۔ حضرت انس فرماتے میرے نبی قیامت کے دن اس انس کو بھول مت جانا۔ میرے پیارے دوستو، آپ اندازہ لگاؤ کیسا منظر ہوگا۔ ایک ایک صحابی آ رہے اور اپنی ایک دکھ بھری داستان سناتے۔ میرے دوستو، یہ معاملہ چل رہا، کہو یہ معاملہ ہو رہا ہے، ہو رہا۔ میرے دوستو، پوری مسجد میں سناٹا چھایا ہوا اور صحابہ کرام بچوں کی طرح بل بلا کے رو رہے اور ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا۔ لیکن میرے دوستو، وہ گھڑی آئی جو میرے جیسا نالائق بھی بولنے کے لیے بہت گھبراتا، اللہ کی قسم میرے دوستو مجھ میں ہمت نہیں، وہ گھڑی آ گئی، اللہ کی قسم وہ گھڑی آئی۔ حضرت ابو بکر مسجد میں آ رہے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ رہے۔ ارے میرے دوستو، صدیق کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، حضرت ابو بکر کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا ابو بکر پوری امت کی محبت ایک پلے میں ہوگی، ایک پلے میں تیری محبت ہوگی، تیری محبت آگے ہوگی، امت کی محبت پیچھے ہوگی۔ میرے دوستو، وہ صدیق اکبر آئے۔ اب میرے دوستو، صحابہ فرماتے جیسے ابو بکر آئے، سارے صحابہ کا رونے کی آواز اور بڑھ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، دوڑتے دوڑتے اپنی چادر مبارک کو کھینچتے ہوئے آئے ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہو میرے پیارو، ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر مبارک کو ہٹایا۔ ارے میرے دوستو، وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی؟ حضرت ابو بکر نے نبی کا چہرہ دیکھا، نبی کا چہرہ دیکھا، آنکھیں بندے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ دینا شروع کیا۔ ارے میرے دوستو، ابو بکر کبھی پیشانی کو چوم لیتے، کبھی نبی کے گال کو چوم لیتے، کبھی نبی کی داڑھی مبارک کو چوم لیتے، اور حضرت ابو بکر نے 4 جملے کہے۔ کہو کتنے جملے کہے؟ 4۔ میرے دوستو، یہ جملہ میں کہتا ہوں، میں کبھی کبھی اپنے ساتھ بھی یہ کرتا میرے دوستو۔ کبھی رات کا سناٹا چھایا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرے پیارو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، میرے نبی کا مبارک جنازہ ہے، حضرت ابو بکر آئے ہیں، کبھی پیشانی کو محبت سے چومتے، کبھی گالوں کو محبت سے چومتے، اور ایک ہی جملہ کہتے کہ میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نبی، آپ کے بعد ابو بکر دن کیسے گزارے گا، آپ کے بعد ابو بکر راتیں کیسے گزارے گا؟ اور کہتے ابو بکر رونا چاہتا لیکن رو بھی تو نہیں سکتا، سارے صحابہ رو رہے، اور حضرت ابو بکر نے کتنے جملے فرمائے؟
پہلا جملہ فرمایا طبت حیا و طبت میتا. میرے پیاروں میں کہتا اپنے بچوں کو یاد کروا لو، یہ ایسے جملے ہیں جو دل کے اندر اتر جاتے. کیا فرمایا؟ طبت حیا و طبت میتا. حضرت ابو بکر نے ہمارے پیارے نبی کے چہرے کو چومتے ہوئے فرمایا، آپ کی پیشانی کو چومتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، آپ کی آنکھیں کھلی تھی اس وقت بھی آپ کے چہرے پر نور تھا، اور آج آنکھیں بند ہے پھر بھی آپ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے. کہو سبحان اللہ. میرے دوستو دوسرا جملہ سننا، عجیب جملہ. کون کہہ رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. اتنا پیارا جملہ. کیا فرمایا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس. کس طرف سے کہا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب، آپ کا دنیا سے جانا آپ کی مرضی سے تھا. کہو آپ کا دنیا سے جانا آپ کی. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے محبوب، آپ کا دنیا سے جانا آپ کی مرضی سے تھا، اگر آپ کی مرضی سے نہ ہوتا، سنو آپ بھی کہو انشاءاللہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار سے فرمایا میرے محبوب، آپ دنیا سے گئے اپنی مرضی سے گئے، اللہ کی مرضی سے گئے، اگر آپ کی مرضی سے جانا نہ ہوتا ابو بکر جان دے دیتا، لیکن آپ کو جانے تو نہ دیتا. ابو بکر جان دے دیتا لیکن آپ کو جانے تو. اور میرے دوستو تیسرا جملہ کیا فرمایا؟ دل کو ہلا دینے والا. کیا فرمایا؟ لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفضنا علیک ماء الشؤون. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی، کہو صلی اللہ. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی، آپ کا دنیا سے جانا ہم کپڑے پھاڑ دیتے، ہم آنکھوں سے آنسو بہا دیتے، لیکن آپ نے رونے سے منع کیا. اگر رونے سے منع نہ کیا ہوتا، کہو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی، اگر آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا، آج ابو بکر خون کے آنسو آپ کے چہرے پر اتار دیتا. کتنے جملے ہو گئے؟ اب آخری جملہ سن لو میرے پیارے دوستو، آخری جملہ، اور اس پر ہم بات ختم کریں گے انشاءاللہ اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے دوستو آخری جملہ سب سنو گے انشاءاللہ. کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے دوستو اس جملے پر سب آمین کہیں گے انشاءاللہ. بولو بھائی آمین کہیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ اس میں ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت ابو بکر، میرے دوستو سوچو وہ کیسا منظر ہوگا ہمارے نبی سامنے، نبی کا مبارک جنازہ سامنے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری جملہ فرمایا اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک. کہو آمین بھائی، سب کہو آمین. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے نبی، آپ ہمارے درمیان سے جا رہے، آپ کی آنکھیں بند ہے. اے میرے نبی، آپ نے دنیا میں امت کو سینے میں بسایا. اے میرے نبی، آپ نے امت کو دنیا میں سینے میں بسایا. اے میرے نبی، ہم سب کی درخواست ہے کہ قیامت کے دن ہم کو اپنے دل میں رکھنا، امت کو بھول نہ جانا. بھائی سب کہو آمین. میرے پیارے دوستو، یہ میں آپ کو بات ختم کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے کہے اس میں آخری جملہ بہت پیارا، اے نبی ہم کو دل میں رکھنا. کہو اے نبی ہم کو، ساتھ میں کہو اے نبی ہم کو. اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو، ہمارے نبی نے ہم کو دل میں کیسے رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا میرا محبوب مانگتا جا، تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی لیکن میرے پورا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. ہمارے نبی نے مانگا. کہو ہمارے نبی نے کیا مانگا؟ اللہ نے کہا مانگ لے. ہمارے نبی نے کیا مانگا؟ لا ارضا. یہ جملہ یاد رکھ لو، لا ارضا وواحد من امتی فی النار. ہمارے نبی نے ایک ہی بات مانگی، اے اللہ میں ایک ہی بات مانگتا، نہ دنیا مانگتا نہ کوئی چیز مانگتا، ایک ہی چیز مانگتا، اللہ میرے ایک بھی امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہ کرنا. کہو سبحان اللہ. میرے دوستو اب سن لو، ایک ہی چیز مانگی، میرے امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ. سب بولو امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ. معلوم ہوا کوئی امتی جہنم میں نہیں جائے گا. ارے ہمارے نبی نے کہہ دیا اور اللہ نے کہا مانگ میں پورا کروں گا. ساتھ میں کہو کوئی امتی جہنم میں. زور سے بولو کوئی امتی جہنم میں، کوئی امتی جہنم میں، کوئی امتی جہنم میں. لیکن میں وہی بات کہوں گا، امتی کون؟ جہنم میں تو نہیں جائیں گے، لیکن امتی کون؟ غوث پاک. کہو کون بتا رہے؟ غوث پاک، پیران پیر، عالم ربانی، محبوب سبحانی، فیض سبحانی. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے امتی وہ ہوگا، فرماتے امتی وہ ہوگا جس کے چہرے پر نبی کا چہرہ ہوگا. امتی وہ ہوگا جس کے نام اعمال میں 5 وقت کی نمازیں ہوگی. چلو بات ختم کر رہے. 2 باتوں کے لیے کون تیار ہے میرے دوستو؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. ساتھ میں کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ،
कल की सुबह से लेकर मौत की शाम तक इंशाअल्लाह हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। हाथ नीचे रखे और आखिरी बात सुने, अगर हम नमाज में पक्के, अल्लाह की कसम अगर हम नमाज में पक्के तो हम उम्मती है, और उम्मती है तो नबी फरमाते अल्लाह की कसम वो जहन्नम में नहीं जाएगा। तो चलो मेरे दोस्तों, इसके लिए सब तैयार है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबके बैठने को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आपको बयान अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।